الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے پایاں اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جن کی توفیق سے ہم سب قرآن کی باتیں، دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے دینی مجلس میں شرکت کی، اور انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جنہوں نے اس دینی مجلس کے انعقاد کے لیے محنت اور کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سارے لوگوں کی کوششوں کو اور محنتوں کو اور نیتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ دین کی جو مجلسیں ہیں یہ نصیحتوں کا مرکز ہوا کرتی ہے، جہاں سے قرآن و حدیث کی باتیں، ہماری اصلاح کی باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کے اور اپنے ان تمام مسائل کا جن میں ہم الجھ جاتے ہیں، ان تمام مسائلوں کا حل انہی مراکز سے اور انہی دینی مجلسوں سے انجام پاتے ہیں۔ تو لہذا دینی مجلس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینی مجلسوں میں شرکت کرنے والے تمام کے تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے لوگوں کا تذکرہ اور ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں، زمین میں پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے پھر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے سے رب سوال کرتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتہ کہتا ہے کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں تیری حمد بیان کی جا رہی تھی، تیرا ذکر کیا جا رہا تھا، تیری یاد کی جا رہی تھی۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کس چیز کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کیا پوچھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں وہ تذکرہ کر رہے تھے؟ کہا اللہ تیری جنت کو طلب کر رہے تھے وہ لوگ۔ کیا میری جنت کو انہوں نے دیکھا؟ کہا نہیں، پھر بھی وہ لوگ جنت کے طلب میں اس طریقے سے شوق رکھتے ہیں اپنے اندر، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کہا جب دیکھا نہیں اس کے باوجود بھی اتنا شوق جنت کو حاصل کرنے کا، اس کے بعد کہتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا وہ تیری پناہ چاہ رہے تھے جہنم سے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس فرشتے سے پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں تذکرہ اور کس چیز کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے؟ کہا اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میں نے ان تمام لوگوں کو عطا کر دیا جو وہ مانگ رہے تھے،
ان تمام چیزوں سے پناہ دے دی جس چیز سے وہ پناہ طلب کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان تمام لوگوں کی گناہوں کو میں نے بخش دی ہے جو اپنے گناہوں سے بخشش مانگ رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کے بعد فرشتہ آخر میں ایک بات کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ آپ کا ایک بندہ ایسا تھا جو جا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے وہاں وہ بیٹھ گیا، اور وہ بہت گنہگار بندہ تھا، تیرا بہت نافرمان تھا، بہت گناہ کرتا تھا، وہ بھی آ کر کے اس مجلس میں بیٹھ گیا، جا رہا تھا اپنے کسی کام سے، کہا میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو دینی مجلس کی اتنی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ جو ہفتہ واری دروس اور پروگرام ہوتے ہیں، ایک تو اس سے کیا ہے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، علم دین حاصل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہمارے درجات کی بلندی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو لہذا ایسی مجلسوں میں خود شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام گھر والوں کو بھی شریک ہونے کی دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ ایسی مجلسیں جہاں لگتی ہیں وہ اس کے لیے کیا ہے، سیدھے راستے پر گامزن ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کسی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے گھر والے کو، اپنے بیوی بچوں کو جب ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو کیا ہے، ان تمام لوگوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرتا ہے جتنا اسے عطا کرتا ہے۔ تو بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مجلس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی طرف سے یا جو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہفتہ واری پروگرام ہماری طرف سے ہو یا جمعیت اور جماعت کی طرف سے ہو، اور وہ اس بات کے مشتاق ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو لہذا اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نصیحت کرتے رہو، ساتھ ساتھ نصیحت سننے والے جو بھی ہیں، جو برابر نصیحت سنتے ہیں، اللہ اسے نصیحت قبول کرنے کا کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحتوں سے کیا ہے، دلوں میں جو زنگ لگا ہوتا اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اسے سیدھے راستے کی توفیق اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو لہذا تمام لوگوں کو چاہیے، جو ذمہ دار ہیں اور جو غیر ذمہ دار ہیں، ان تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس مسجد میں بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں، محلے میں تمام لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑوس والوں کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھ نیکیوں میں اس کو شریک کریں۔ اس سے بڑا موقع نیکیوں کا اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا لب لباب یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے دنیاوی دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کا اخروی دوست بھی بنیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ تو لہذا دنیا میں ہم ایک دوسرے کو کیا ہے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، دین کے اور دینی راستے پر اس کو لانے کی کوشش کریں، اور قرآن و حدیث کی باتوں سے اسے روشناس کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی دینی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اپنی اور باتوں کو میں طول نہ دیتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کلام اللہ کی چند آیات سے کرتا ہوں۔ بیٹ کو دے دیتے بلا دیتے عبد الحفیظ کو۔ عبد الحفیظ عزیزم عبد الحفیظ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور قرآن مجید سے چند آیات تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تعالى أيضا في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے حد تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ سب کا، پوری دنیا کا، پورے جہان کا، پورے عالم کا، پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، غوث اعظم اور اسی طریقے سے دستگیر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو قابض ہے، رازق ہے، مختار کل ہے، جس کے قبضے میں پورا عالم ہے، پوری دنیا ہے، جس کی اجازت کے بغیر نہ تو درخت کی ایک ڈالی ہل سکتی ہے، نہ سمندروں کے اندر لہریں اٹھ سکتی ہیں، نہ زمین کے نیچے سے کوئی پودا باہر آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بادل بارش برسا سکتا ہے، نہ سورج اپنا کرن بکھیر سکتا ہے، نہ چاند کے اندر نورانیت آ سکتی ہے، نہ جنگلوں کے اندر ہریالی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ایک انسان زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا، قدم قدم پر اتنی نعمتوں سے نوازا کہ رب کائنات نے یہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اکٹھا کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تو تمہارے قلم ٹوٹ سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درخت کے ڈالیاں اور یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی کبریائی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحانی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز اور سلیقہ سکھانے کے لیے، انسانیت کی روح پھونکنے کے لیے، ایک مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنے کے لیے سب سے برگزیدہ نبی، ہمارے اور آپ سب کے دلوں کے بہار،
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، رسول، پیغمبر، ہادی، رہبر بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے جملہ احکامات، ہدایات، ارشادات، پیغامات من و عن پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر اپنی نبوت اور رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ فدا ہو ابی و امی، ایسے رسول رحمت پر ہم سب کو دل و جان سے قربان ہونا چاہیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلامتی کا نزول ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضرات گرامی، آج کا جو میرا ٹاپک موضوع ہے وہ یہی ٹاپک ہے کہ سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بدعات کے گھیرے میں ہے۔ پورا مہینہ لوگوں نے بدعت و خرافات سے اس مہینے کو مزین کر دیا۔ سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے، حق کیا ہے اس کے اوپر بدلی چھا رہی ہے، اور بدعت اس قدر اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ سنت دم توڑ رہی ہے۔ حضرات گرامی، افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے کہ جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اور آپ کی جب سنت کی بات آ جائے، طریقے کی بات آ جائے، تو آپ کی سنت سے اعراض بھی کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے نبی کی سنت کو اپنی خواہشات کا ذریعہ بنا لیا۔ جو ہمیں اچھا لگا ہم نے قبول کیا، جو ہمارے نفس کے خلاف گزرا ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، جب ہم سنت کی اہمیت کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، سنت کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی الفت کے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک کہ ہماری زندگی کا اوڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، بچھونا اور چلنا، پھرنا، جاگنا، سونا، زندگی کا ہر لازمی جز جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ کی سنت کے مطابق ڈھل نہ جائے، ہم سچا مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، زندگی گزارنے کا وہ عمل جو آپ نے اپنی زندگی کے بعد چھوڑا۔ آپ نے جو طریقہ بتایا، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ بن کر کے آئے، نمونہ بن کر کے آئے، ماڈل بن کر کے آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چاہے وہ ہماری تجارت کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، گھریلو مسائل ہو، نجی مسائل ہو، ذاتی مسائل ہو، اجتماعی مسائل ہو، جماعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف دیکھیے گا بدعت و خرافات کا بول بالا ہے۔ ایسی صورت میں اور ایسی حالت میں سنت کو جاننا اور سنت کو پہچاننا، سنت کی اہمیت کو جاننا اور بدعت کی مذمت، بدعت کی قباحت، بدعت کے خطرات، بدعت کے نقصانات، ان تمام چیزوں سے واقف ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔
سنت یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ سنت یہ اللہ رب العالمین کے رحم کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تمہاری حالت پر رحم کیا جائے، تمہاری تجارت پر رحم کیا جائے، تمہاری صحت پر رحم کیا جائے، تمہاری ضرورت پر رحم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے رحم کرنے کا جو ہے وعدہ کیا ہے. یہ اطاعت رسول یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر لیتے، تب تک اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کی آیت کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ سنو، اللہ کی محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری بات مانو. سنت کی اتباع میرے بھائیوں یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی، گائیڈنس. آپ کسی بھی کام کے اندر آپ کو رہنمائی مل جائے، صحیح مشورہ مل جائے، وہ کام صحیح سے کرنے لگیں، اس سے بڑا اور فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر رسول کی اتباع کرو گے، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی. اگر رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا کے کام میں بھی بھٹک جاؤ گے، تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول کی اتباع کرنے والے کو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ معمولی قربت نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے. شہداء کا کیا مقام ہے، اولیاء کا کیا مقام ہے، انبیاء کا کیا مقام ہے، یہ سب مقام نبی کی اتباع میں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے میں یہ سب مقام ہے. اتنا ہی نہیں، سنت کی جو اتباع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها بی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے، امن و شانتی کے ساتھ رکھے، امن و سلامتی کے ساتھ رکھے. جو شخص میری کوئی بات سنتا ہے، میری کوئی ایک حدیث سنتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہو بہو جیسا سنتا ہے ویسا ہی دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لینا، آپ کی کوئی بات کو یاد کر لینا، اس کو دوستوں تک شیئر کر دینا، اپنے گھر کی فیملی کو بتا دینا، دوسروں کو بتانا، یہ بہت بڑا اعجاز کا کام ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے دعائیں فرمائی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ سنت کی اتباع اور سنت کی موافقت جو ہے یہ عمل صالح کی قبولیت کی شرط بھی ہے. آپ یاد رکھیے کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کے لیے دو چیزیں شرط ہے. اہل علم نے لکھا ایک اخلاص اور دوسری چیز اتباع رسول. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں. کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شہرت نہیں، ریا و نمود نہیں.
چاپلوسی نہیں، تملقی نہیں، واہوائی نہیں، مفاد پرستی نہیں، بلکہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. یہ جو اخلاص کا جذبہ ہے، یہ اخلاص کا جذبہ بہت ہی اہم ہے. اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اتباع رسول. اتباع رسول، کوئی بھی عمل لے لیجئے، کوئی بھی عبادت لے لیجئے، اگر اس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ کام اگر نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اگر وہ کام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھیے گا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں نماز کو ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھ کے تمہیں بتا دیا ہے. حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے آپ مجھ سے طریقہ سیکھ لیں، حدیث کے ذریعے، سنت کے ذریعے سے معلوم کر لیں کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، جب حج کی بات آتی ہے، عمرے کی بات آتی ہے، لوگ ہر تیاری کر لیتے ہیں، شاپنگ کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں، سب چیز کر لیتے ہیں، لیکن جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ جو ہے آج ہم لوگوں نے اختیار نہیں کیا. تو اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے. اس کے بغیر ہمارا جو ہے ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، سنت سے اگر ہم اعراض کریں گے اور منہ پھیریں گے تو اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دے دیتا ہے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے بیان کیا، ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله قال کل بیمینک قال لا استطیع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فی. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا کھایا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے، لیکن انہوں نے تکبر کی بنیاد پر، بڑکپن کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، جاؤ آج کی تاریخ کے بعد سے تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر قادر بھی نہ رہ سکو گے. راوی بیان کرتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، فوراً جو ہے اپاہج کا شکار ہو گیا، لقوہ مار دیا، فالج کا شکار ہو گیا. فما رفعها الى فی، پھر اس تاریخ کے بعد سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. یہ سنت سے اعراض کا نتیجہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روگردانی کا نتیجہ ہے. ایک حدیث کے اعراض پر جب دنیا کا یہ عذاب آیا، آج بتائیے ہم کتنی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کتنی سنتوں سے ہم اعراض کیے ہوئے ہیں، کتنی سنتوں کو جو ہے ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. تو یاد رکھیے گا، سنت سے اعراض کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی جو ہے دنیا کے اندر ہی عذاب دے دیتا ہے. سنت کی اہمیت اور سنت کی اتباع کا کتنا جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تھا، اور ان لوگوں نے کس قدر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی اور ایسی ایسی تصویریں پیش کی، ایسی ایسی مثالیں پیش کی جو دنیا کی کوئی تاریخ وہ مثال جو ہے پیش نہیں کر سکتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں
آپ کی فضیلت اپنی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم بھی نازل فرما دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کرنے والے، دین اسلام کو پھیلانے والے اور ان کی زندگی کی جو کاروائیاں ہیں، جو خدمات ہیں، دینی خدمات، میرے بھائیوں اس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حجر اسود کے پاس جب جاتے ہیں، حج اور عمرے کے موقع پر جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد فقبلہ، حجر اسود کو جو ہے آپ بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انی اعلم انک حضر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تیری تعظیم اور تیرا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، تجھے نفع اور نقصان سمجھ کے بوسہ نہیں دے رہا ہوں۔ یعنی گویا کہ میں پتھر کو بوسہ نہیں، نبی کی سنت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا مقام ہے، اور صحابہ کے بیچ میں سنت کا کیا درجہ ہے، اور کس قدر احترام سے اور کس قدر جو ہے پورے عزت اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کو جو ہے، ایک ایک کام کو صحابہ کرام جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت مشہور صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی، نافع رحمہم اللہ بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ بانسری کی جیسے آواز آئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی انگلی کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا اور بہت دور تک جو ہے چلے گئے۔ بہت دور جانے کے بعد نافع رحمہ اللہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اے نافع کیا یہاں بھی بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بانسری کی آواز جو ہے نہیں آ رہی ہے۔ تب جا کر کے انہوں نے اپنی انگلی کو جو ہے کان سے نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا کہ اے نافع کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بانسری کی آواز سن کر کے اپنے کانوں میں کیوں انگلی ٹھوس لی ہے؟ اس لیے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سیم واقعہ پیش آیا، بانسری کی جب آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا۔ اس لیے نبی کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے اور اس موسیقی کی آواز سے بچنے کے لیے میں نے بھی اپنی انگلی کو کانوں میں ٹھوس لیا۔ اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے، ہمارے وہ نبی ہیں، ہمارے اسلاف وہ ہیں جو ایک بانسری کی آواز پر انگلی کو کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ آج ہمارے سماج کا نوجوان ہے، معاشرے کا نوجوان ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا نئے سال کے جشن کے موقع پر جو یہودیوں کا تہوار تھا، نصرانیوں کا تہوار تھا، جو نعوذ باللہ جس دن 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس کہنے والے جنہوں نے یہ عقیدہ دنیا کے اندر پھیلایا کہ اس دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹا ہوا تھا، اور کہا کہ اللہ کا بیٹا مبارک ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے نعوذ باللہ بیٹا مانا، اس کے تہوار میں ہم نے اس تہوار کو ساتھ دیا، اور اس طرح کہ نئے سال کا جشن ہم نے منایا، پٹاخے ہم نے چھوڑے، موسیقی ہم نے بجائی، ڈھول تاشے ہم نے بجائے، ناچ گانا ہم نے کیا، اور پٹاخے کی یعنی غلاظت سے اور اس کی گندگی سے پورے فضا کو گدلا اور گندا جو ہے ہم نے کیا، رات بھر لوگوں کو سونا حرام ہم نے کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی، اس دن شراب پی گئی، غیر محرموں کے ساتھ جو ہے گھوما گیا، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ جس نبی نے ایک بانسری کی آواز پر انگلی کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیا، آج اس کا شیدائی جو ہے ناچ گانے کے ذریعے سے اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آج ہمارے مسلم اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو جو ہے ڈانس سکھایا جا رہا ہے۔ مسلم اسکول کے اندر آپ دیکھ لیجئے، مسلم بچوں کو جو ہے ڈانس سکھایا جا رہا ہے، موسیقی بجائی جا رہی ہے، ناچ گانے کی پریکٹس دی جا رہی ہے۔
اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جھلک اگر آپ کو دیکھنی ہو تو ذرا آپ اس حدیث کو دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا. منبر رسول سے آپ خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوران خطبہ آپ نے لوگوں سے کہا، عوام الناس سے کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. یہ آواز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باہر آئی، سیم اسی وقت جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی اور آواز کو سنتے ہی فوراً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ گئی، بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھا لیں گے. ایک مرتبہ کسی نے منادی لگا دی کہ لوگوں آج سے شراب حرام قرار دی گئی. اللہ اکبر، جام جو لب تک پہنچ چکے تھے وہ لب سے دور ہو گئے اور فوراً لوگوں نے توبہ کر لیا. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی حدیث آ جائے، جب آپ کی کوئی سنت آ جائے، جب آپ کا کوئی فعل آ جائے، تقریر آ جائے، یا صفت خلقی یا صفت خلقی، کوئی بھی خلقیہ یا خلقیہ جو بھی صفت اگر آپ کی آ جائے، اس کے سامنے انسان جو ہے استخارہ کرے اور یہ کہے کہ میں کل سوچوں گا، دیکھوں گا، پرکھوں گا، غور کروں گا، تب جا کر کے اس چیز کو میں مانوں گا، نہیں ذرا عقل سے سوچوں گا. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتے ہی، آپ کی سنت آتے ہی فوراً انسان کو اطاعت کا بازو بچھا دینا چاہیے. یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہے. کئی مثالیں حدیث کی کتابوں میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے سونے کی انگوٹھی جو ہے اپنی انگلی میں پہن لیا تھا، اور آپ جانتے ہیں مردوں کے لیے سونا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے سونے کی انگوٹھی کو اس کی انگلی سے نکالا اور نکال کر کے آپ نے پھینک دیا اور کہا کہ تم میں سے ایک آدمی سونے کی انگوٹھی کو پہن کر کے جو ہے آگ کے انگارے کا قصد کیا کرتا ہے. یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جاؤ وہ انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، مہنگی انگوٹھی ہے، ٹھیک ہے تم نہیں پہننا، کسی کو گفٹ کر دینا، تحفے میں دے دینا، اپنی ماں بہن کو دے دینا، یا بیچ کر کے اس کی قیمت استعمال کر لینا. مختلف رائے اور مختلف مشورے آنے لگے. اللہ اکبر، اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے، اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے. وہ شخص، وہ صحابی رسول کہتے ہیں واللہ لا اخذہ ابدا وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ جس انگوٹھی کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے پھینک دیا، پھر اس انگوٹھی کو میں دوبارہ لے نہیں سکتا ہوں. یہ اتباع رسول کا یہ جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر جو ہے موجود تھا. میرے بھائیوں، مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کا ٹاپک جو میرا تھا وہ 3 پہلو پر محیط ہے. ایک اتباع سنت کی اہمیت، دوسری کی بدعت کی مذمت، اور تیسری چیز جو رجب کے مہینے میں جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اور سنت کے نام پر بدعتوں کو جو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور خوب رنگین بنا کر کے، مزین بنا کر کے بدعتوں کو جو ہے دکھایا جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس پر بھی مجھے کچھ جھلک ڈالنی ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے بہت ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. بدعت، آپ جانتے ہیں کہ بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت کا معنی ہوتا ہے لغت میں، لغوی اعتبار سے اگر ہم کہیں تو بدعت کہتے ہیں یعنی ایسا طریقہ، ایسی چیز جس کی مثال شریعت کے اندر موجود نہ ہو، یا اس سے پہلے وہ چیز جو ہے دیکھی نہیں گئی ہو، جس کا نمونہ نہ ہو، جس کا سیمپل نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو.
لغت کے اعتبار سے بدعت اس کو کہتے ہیں، اور اسی معنی کے اعتبار سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا جو خالق ہے، تو آسمان کو جو اس نے بنایا، زمین کو جو اس نے بنایا، تو اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی نمونہ پہلے سے نہیں تھا، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، ایسا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے رسول آئے، اسی کا سلسلہ ہوں میں، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے بدعت اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کو دین کا حصہ سمجھ کر کے، شریعت کا حصہ سمجھ کر کے، ثواب کی نیت سے اس کو انجام دینا، حالانکہ اس کی دلیل جو ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، لیکن اجر سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے اس چیز کو انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے بدعت کی اصل تعریف۔ بدعت کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو ایجادات ہے، وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، وہ بدعت سے اس کا تعلق نہیں رہتا، اس کا تعلق ہماری ضرورت سے ہے۔ آج اگر یہ مائک ہے، موبائل ہے، فین ہے، اور اسی طریقے سے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، ٹرین کے ذریعے، بسوں کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، ہم اجر اور ثواب کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ تو بدعت جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے، بدعت بہت ہی سنگین چیز ہے، یہ بہت ہی مضر چیز ہے بدعت۔ بدعت کے تعلق سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بدعت اگر ہے تو یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، ان شارٹ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ شریعت میں بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، حسنہ کے طرف اور سیئہ کے طرف، یہ خود ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منبر رسول سے یہ فرماتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں ایک بھی خطبہ میں ایک بھی مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ کل بدعت ضلالہ۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلاف عبداللہ ابن مسعود اور اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ اکرام، بہت سارے ہمارے اسلاف نے بدعت کی قباحت اور اس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے کہا اتبعوا، کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم فإن كل بدعت ضلالہ، کہ لوگوں اتباع کرو، دین میں بدعت کو پھیلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہیں جو دیا گیا وہ کافی ہے، جو شریعت دی گئی، جو قرآن آیا، جو حدیث آ گئی، وہ کافی ہے۔ فإن كل بدعت ضلالہ، کیونکہ ہر بدعت انسان کو جو ہے گمراہی میں لے جانے والی ہے، دھکیلنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وإن رأى الناس حسنہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنہ ہی تصور کریں، اچھا ہی کیوں نہ مانیں، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ صحابی کا فتویٰ ہے، ہمارے اسلاف کا نظریہ ہے، یہ منہج سلف ہے کہ سلف کے یہاں جو ہے کوئی بدعت کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا ویراہا حسنا فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہتے ہیں جس نے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کیا اور کوئی عمل کو ایجاد کر کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اس میں ہماری نجات ہے، تو گویا کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔
گویا کہ ایک اچھی چیز ہم تک نہیں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی بات نہیں بتائی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا آرڈر نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، میرا ثبوت نہیں ہے، میری دلیل نہیں ہے، تو وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے شریعت کا، یہ ایک اصول ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی بہت ہی واضح انداز میں جو ہے کئی آیتوں میں یہ بات جو ہے بیان فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعت کی مذمت کرتے ہوئے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچ کر کے مثال کے ذریعے سے اپنی امت کو اس آیت کریمہ کی تشریح بتا دی، کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سیدھا راستہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ کی رسی ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جب تک قرآن پہ عمل کرو گے، حدیث پر عمل کرو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ اور حدیث کا راستہ۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ اکبر۔ کہا قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہے بہت حشاش بشاش ہوں گے، کھلتے ہوئے ہوں گے، دمکتے ہوئے ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، بہت ہی خوبصورت چہرے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بہت سیاہ ہوں گے، ان کے پیروں تلے زمین کھسک رہی ہوگی، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، حواس باختہ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ کہا گیا کہ بہت سارے چہرے جو ہے گلاب کی طرح سے کھل رہے ہوں گے، یہ اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جن کے چہرے بالکل جو ہے کالے، کرتوت کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہوں گے، کہا گیا یہ بدعت ہیں، اہل بدعت لوگ ہیں، یہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صاف واضح طور پر یہ کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کر، منہج سلف کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اگر تلاش کرے گا، چاہے وہ تقلید کی بنیاد پر ہو یا اپنے باپ دادا اجداد کے دین کی بنیاد پر ہو یا اپنے خواہشات کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر کے کوئی اور راستہ اگر تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کی توجہ اسی طرف کر دیں گے جس طرف وہ متوجہ ہونا چاہتا ہے، اور اس پر وہ چلتے 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 وہ جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ بدعت جہنم میں پہنچانے کا راستہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو خوف آنا چاہیے اللہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے کہ کہیں اس کے اوپر فتنہ نہ آ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ بدعت کے تعلق سے، اس کی قباحت کے تعلق سے بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم۔ ذرا سوچئے یہ حدیث کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی
تو دجال لوگ آئیں گے, کذاب آئیں گے, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے آئیں گے, بہت زیادہ جو شریعت کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے, دین کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے, اور یہ جبہ, پگڑی, دستار, قبہ, ٹوپی, شیروانی یہ سب پہن کر کے مزین ہو کر کے اپنے آپ کو ظاہری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئیں گے, لیکن یہ جھوٹے لوگ ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی, کہا کہ یہ ایسی ایسی حدیث سنائیں گے, ایسی ایسی حدیث سنائیں گے کہ جس کو نہ تم نے سنا ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ جب آ جائیں تو تم اپنے آپ کو ان سے بچا لینا اور تم ان سے بچ جانا کہ کہیں تم کو وہ گمراہ نہ کر دے یا کسی فتنے میں تم کو مبتلا نہ کر دے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کہی ہے. میرے بھائیوں, اس حدیث کو ذرا رکھیے مد نظر اور ذرا دیکھیے ممبر و محراب سے کیا وہ علماء سو جو ہے بدعت کو پروموٹ کے لیے, فروغ کے لیے کیا لمبی لمبی تقریریں نہیں کر رہے؟ کیا ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات کے ذریعے سے کیا عوام کو گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ جس حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے, جس کی سند میں اتنی خرابیاں ہیں, جس کے راوی مجہول الحال ہیں, جو حدیث موضوع کے درجے میں ہے, ایسی حدیث کو ممبر رسول سے حدیث رسول کے نام پر جو ہے بیان کیا جاتا ہے. یہ رجب کے تعلق سے, فضیلت کے تعلق سے جتنی حدیثیں آج بیان کی جاتی ہیں حدیث کے نام پر, یہ اسی قبیل کی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں. ضعیف, سخت ضعیف موضوع جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی, لیکن محدثین نے جب چھان بین کی اور اس کی تحقیق کی, تفتیش کی, جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس حدیث کی تو کوئی اصلیت ہی نہیں ہے, کوئی سند ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیے گا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند اتنی قوی ہے, اتنی قوی ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے دوسروں تک بتانے والے 98 صحابہ کرام ہیں. اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. 98 صحابہ نے بیان کیا. غلط بات اگر رسول اللہ کی طرف منسوب کرو گے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو. آج وہی چیز جو ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بدعت و خرافات کے تعلق سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں. عمل کا ضیاع. جب آپ بدعت کے اندر پڑ جاتے ہیں نا, آپ کا عمل جو ہے برباد ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں بہت ہی لطیف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, کہا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سورہ کہف کی بہت مشہور آیت ہے. کیا میں تم لوگوں کو میں یہ نہ بتا دوں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں, لاس میں اور نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کر رہے تھے لیکن اللہ نے ان کی ساری دنیا کی کوشش محنتیں برباد کر دی, عکارت کر دی, ضائع کر دی, اور یہ پوری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. یہ قرآن نے ہم کو متنبع کیا ہے, قرآن نے ہم کو متنبع کیا ہے میرے بھائیوں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ہر جمعہ کی نماز کے اندر جو ہے یہ تلاوت آپ سنتے رہتے ہیں میرے بھائیوں. کیا کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر؟ کتنے ایسے عمل کرنے والے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, پیشانی پر داغ آ چکا ہوگا, گھٹنوں پر داغ آ چکے ہوں گے, پوری پوری رات محنت کر رہے ہوں گے, لیکن محنت صحیح دشا میں نہیں بلکہ غلط طریقے میں محنت ہوگی, جس کی وجہ سے اللہ ان کی ساری محنت کو رائگا کر دے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی محنت ان کو جہنم میں پہنچا دے گی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل برباد ہو جاتا ہے بدعت کرنے والوں کا. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ بدعت کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ بدعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے. من احدث فی حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بدعت کو ایجاد کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے.
لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. بتائیے اگر اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دے ایک سانس بھی لے سکتے ہیں ہم؟ یہ بدعتی کے اوپر ایسا عذاب آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کو چینج کر رہا ہے، وہ دین کو بدل رہا ہے، نبی کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے، نبی کی سیرت کے اوپر جو ہے جھوٹا کاروبار کر رہا ہے، دین کا کاروبار کر رہا ہے. یہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کے سنگین نتائج ہیں. بدعت کے نقصانات میں سے آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. جتنی بدعتیں کریں گے، بدعت کرنے والا یہی سوچتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، لیکن آپ اتنی زیادہ جو ہے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. خوارج جن کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس روئے زمین پر بدعت کو پروموٹ کرنے والی پہلی جماعت یہ خوارج کی تھی. خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم یمرقون من الدین کما یمرق سہم من الرمیتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کو دیکھو گے ظاہری ٹھاٹ باٹ اس قدر ہوگا، اتنی بڑی داڑھی ہوگی، ٹوپی اور چہرہ مورا، بالکل اسلام کا چہرہ مورا، یہ ساری ان چیزوں میں کمی نہیں ہوگی. نماز کو اگر تم دیکھو گے تو ان کی نماز کے سامنے تمہاری نماز پھیکی پڑ جائے گی. ان کے روزوں کو دیکھو گے تو ان کے روزوں کے سامنے تمہارا روزہ پھیکا پڑ جائے گا، ان کے عمل کے سامنے تمہارا عمل ڈھیلا پڑ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ آج جبہ قبہ والے، ٹوپی دستار پگڑی والے، شیروانی والے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل جو ہے یہ ابھی آسمان سے اتر رہے ہیں، اور ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر کے لوگ دھوکہ میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنے بڑے القاب سے پکارے جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا لقب تو ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائیوں بدعتوں کے پرموٹ کے پیچھے، بدعتوں کے فروغ کے پیچھے جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے نقصانات میں سے جو ہے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سنیے، دنیا کے اندر لوگ چاہے لوگوں کو گمراہ کر دے، کوئی ممبر رسول کا غلط استعمال کر کے جھوٹی حدیث، ضعیف روایت سنا کر کے لوگوں کو بہکا تو سکتا ہے، اپنی دکانیں تو چمکا سکتا ہے، اپنے پیٹ کو تو بھر سکتا ہے اور اپنے پیسے جیب کی کمائی تو کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قیامت کے دن جتنے لوگ جو ہے بہکے ہیں اور جتنے لوگ سنت سے ہٹے تھے اور جتنے لوگ بدعت کے راستے پر چلے، ان تمام لوگوں کی بدعت کے گناہ جو ہے ان کو بھی اٹھانا پڑے گا، جس کی تقریر سے، جس کی تحریر سے اور جس کے قلم سے جو ہے یہ بدعتیں جو ہے پھیل رہی ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اٹھاؤ آج تم اپنا بوجھ، تم اپنے گناہ کا بوجھ آج تم اٹھاؤ اور ان لوگوں کے بھی گناہ کا بوجھ اٹھاؤ جس کو تم نے اپنی لمبی چوڑی تقریر سے گمراہ کیا، جو تمہاری تقریر کے بعد جو ہے وہ لوگ بدعت میں پڑ گئے اور کام کرنے لگے، آج اس کا بھی گناہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. بدعت کے نقصانات میں سے آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ حوض کوثر سے محرومی بھی ہو جاتی ہے. حوض کوثر، انا فرتکم علی الحوض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچا رہوں گا اور آپ لوگ پانی پینے کے لیے آؤ گے میدان محشر کا پیاس، تم لوگ پانی پینے کے لیے میرے پاس آؤ گے اور کچھ لوگوں کو کیو سے، لائن سے جو ہے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا آپ کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں، یہ تو میری امت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیل کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ما احدثوا بعدکا، ما تدری ما احدثوا بعدکا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی دین کو کتنا بدل دیا تھا، کیا کیا نئی چیز کو داخل کیا، کون بدعتوں کو اس نے پروموٹ کیا، آپ کو معلوم نہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے
اور بھی زیادہ آپ کہیں گے سوقن سوقن، ایسے بدبخت کو دور کرو دور کرو، یعنی یہ اس لائق نہیں ہے کہ آج حوض کوثر کے پانی سے اس کو سیراب کیا جائے، بھگا دیا جائے گا۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، بدعت بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا، بس آخری 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، شکریہ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اور اہل علم نے لکھا، جو بدعتی بدعت کے اندر پڑتا ہے، یاد رکھیے گا وہ توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ اس لیے کہ ایک بدعتی جب بدعت کو انجام دے گا تو وہ جتنی مرتبہ رجب کے کنڈے کرے گا وہ اس کو غیر ثواب کا کام ہے، وہ معراج کی رات میں جاگے گا عبادت کرے گا وہ سمجھے ثواب کا کام ہے، یہ شعبان کی 15ویں شعبان میں حلوہ پکوڑا کھائے گا وہ تو ثواب سمجھ کے کھا رہا ہے، وہ تو اس کو گناہ سمجھ کے کر ہی نہیں رہا ہے، اس لیے وہ توبہ کہاں سے کرے گا۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ شیطان کو سب سے زیادہ دلچسپی انسان کو جو ہے بدعت کے اندر لگانے میں ہے، اس لیے کہ شیطان بہت بڑا ہوشیار ہے، عیار ہے، مکار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو شرک میں مبتلا کر دیا کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، ہم نے کسی اور گناہ میں مبتلا کر دیا یہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعت کے اندر اگر ہم اس کو مبتلا کریں گے تو پوری زندگی یہ ثواب سمجھ کے کرتا رہے گا، توبہ ہی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بدعت ہمارے اسلاف کے نزدیک اس قدر خطرناک چیز تھی، اس قدر خطرناک چیز تھی کہ اگر کسی بدعتی کے بارے میں یہ پتا چل جاتا کہ یہ بدعتی ہے تو ہمارے اسلاف اس آدمی سے روایت اور حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرتے تھے، ان سے علم نہیں لیتے تھے، ان سے درس سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کیسے کیسے لوگوں کے دروس لے لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ نہ ان کا عقیدہ دیکھا، نہ ان کا ایمان دیکھا، نہ منہج دیکھا، ایک دو بات اچھی لگ گئی اسٹیٹس پر لگا لیا، ان کی ویڈیو کو پرموٹ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی ایک اچھی چیز کو سنانے کے بعد سینکڑوں غلط باتیں معاشرے میں ان کے ذریعے سے پھیل جایا کرتی ہیں، اور آج ہمارے سماج کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارے اسلاف نے لکھا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم دین ہیں، لکھتے ہیں کہ پہلے حدیث کی سند کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، لوگ اچھے تھے، سچے دل والے تھے، کوئی حدیث کے نام پہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن بعد میں جب بدعتی فرقے پیدا ہوئے، اختلاف ہوا اور بدعت و خرافات کے دلدل میں لوگ جب گھس گئے اور لوگوں نے مارکیٹ تک میں جو ہے حدیث کے نام پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تب جا کر کے محدثین نے سند کا قاعدہ بنایا، سند کا قاعدہ بنایا اور اس کو دین کا حصہ قرار دیا، اور اس کے بعد جب بھی کوئی روایت کسی سے قبول کی جاتی تو سب سے پہلے یہ معلوم کیا جاتا کہ یہ اہل سنت میں سے ہے یا یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ اگر وہ اہل بدعت میں سے ہوتا لوگ اس سے حدیث کو قبول نہیں فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اسلاف کا جو ہے منہج رہا ہے، ہمارے اسلاف کا میرے بھائیوں یہ منہج رہا ہے۔ بدعت اس قدر سنگین نتائج ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اس بدعت کے پرموٹ کے پیچھے اور بدعت کو پھیلانے کے پیچھے بہت سارے سپورٹ ہیں۔ ایک انسان کی تو خود خواہشات نفس، پھر آباء و اجداد کا چکر، اندھی تقلید، گورنمنٹ کے جو ہے سپورٹ، اور پھر یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے آج اسکولوں میں، کالجوں میں، کمپنیوں کے اندر بدعت کے موقع پر چھٹیاں دے دے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسلط کیا جاتا ہے کہ یہ عظیم دن ہے، یہ چھٹی کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب یہ ترجیب سے ہے، اس کا معنی ہی تعظیم کیا آتا ہے۔ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ قبیلے مضر کے جو لوگ تھے، دوسرے قبیلے کے اعتبار سے اس قبیلہ کے لوگ جو ہے اس مہینے کی تعظیم بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے اس مہینے کو جو ہے رجب کہا گیا۔ اب یہ جو رجب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک یہ مہینہ رجب جو ابھی آیا ہوا ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ حرمت کا مطلب یہ کہ اس کی تعظیم دور جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی، اسلام نے بھی اس کی تعظیم کو برقرار رکھا۔
لیکن تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو صورت ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے اس صورت کے ذریعے سے جو ہے رجب کی جو ہے تعظیم کی جائے. مثال کے طور پر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رجب کا مہینہ آتے ہی لوگ جو ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھ رہے ہیں. صلاۃ الرغائب یہ کون سی نماز ہے؟ یہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے اہل علم نے لکھا کہ لوگوں نے یہ بنا لیا یہ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے. رجب کے پہلے جمعرات کے دن رات میں جو ہے یہ 12 رکعت نماز پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ یعنی سورہ قدر کی تلاوت ہوگی, پھر اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی, 100 مرتبہ درود پڑھا جائے گا, پھر 100 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھا جائے گا, پھر اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں 100 مرتبہ پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ نماز پڑھ کے مجھ سے سوال کرے گا, میری ضرورت کو پوری کرے گا, اللہ اس کی ساری ضرورت کو پوری کر دے گا. اللہ, یہ جھوٹی حدیث کہاں ہے؟ امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر محدثین, تفصیل کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائیوں, محدثین نے بتایا یہ حدیث جھوٹی ہے, یہ موضوع ہے, کسی بھی صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. پھر بھی اس حدیث کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو جو ہے بتایا جا رہا ہے, اور اس عمل پر جو ہے دھڑلے سے جو ہے یعنی اس کام پر جو ہے دھڑلے سے عمل کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ آتے ہی لوگ رجب کے اندر روزہ رکھنے کا زیادہ جو ہے کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اسپیشلی خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں خاص طریقے سے روزہ رکھا ہو. عام جو روٹین تھی آپ کی, جو آپ سوموار کا روزہ, جمعرات کا روزہ, ایام بیس کا روزہ, یہ جو روزہ رکھا کرتے تھے اسی قبیل سے اسی مہینے میں روزہ رکھتے. کوئی اسپیشل روزہ آپ نے کبھی نہیں رکھا, کوئی روزہ جو ہے آپ نے اسپیشل نہیں رکھا. رجب کے مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ 27ویں رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے. بہت تفصیل طلب موضوع ہے میرے بھائیوں, اپنے امام سے سنیے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج ہوئی تھی, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا, آسمان میں بلا کے سیر کرایا. جسمانی معراج, روحانی معراج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب ہوئی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. اس میں تو قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسریٰ, یہ تو اللہ نے کہا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. معاملہ یہاں پر ہے کہ کس تاریخ کو ہوا تھا. کیا یہ 27ویں رجب اور 27ویں شب کو جو خاص کیا جاتا ہے معراج کی رات کے لیے, اس کی کوئی دلیل ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں اتنا اختلاف ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے, اور بہت سارے لوگوں نے بہت دوسرے اقوال بھی نقل کیے ہیں. ذرا سوچئے, اگر اس کی تاریخ اگر اہم ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیا اس تاریخ کو جو ہے محفوظ نہیں فرماتے؟ کیا وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جانے کی رات میں وہ لوگ جشن نہیں مناتے؟ کیا وہ لوگ عبادت نہیں کرتے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے لوگوں کو؟ اور اگر چلو کہ یہ تاریخ اگر متعین بھی ہے 27 کو, اگر تاریخ متعین بھی اگر ہم مان لیں, تو جو عبادتیں آپ کرتے ہیں وہ عبادت کو کس نے سکھایا ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد آج شریعت بدلی جائے گی؟ کیا دین کو مسخ کیا جائے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جھوٹی روایت اور موضوع حدیث کو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا؟ صحیح حدیث کے اندر ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا کوئی جو ہے عطا پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے رجب کے کونڈے جو لوگوں نے بہت دھوم دھڑلے سے کیا, رجب کے کونڈے میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں داستان عجیب ایک کتاب ہے, کسی ہندوستانی مصنف نے اس کتاب کے اندر ایک جھوٹا قصہ بیان کیا امام جعفر صادق کی طرف رحمہ اللہ, ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو میرے نام کی نظر و نیاز کرے گا, میرے نام پر جانور کو ذبح کرے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے گا اس کو ساری حاجت پوری ہوگی, اس کی ساری ضرورت اگر پوری ہوگی, اگر اس کی ضرورت نہیں پوری ہوئی تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا. یہ بات امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جو ہے منسوب کیا گیا.
میرے بھائیوں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی احادیث کی کتابوں میں، سلف کی کتابوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ 1400 سال کے بعد رجب کے کنڈوں کی یعنی اس کی پیداوار ہو رہی ہے، اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اب بتائیے کہ یہ نظر و نیاز کرنا تو نظر ماننا ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور بتائیے امام جعفر صادق رحمہ اللہ لوگوں کو نعوذ باللہ شرک کی دعوت دیں گے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ رجب کے کنڈے کے تعلق سے یہ جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے جو ہے معاشرے کے اندر پروموٹ کیا گیا، حالانکہ حقیقی بات یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے 22 رجب کو نہ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی، نہ اس دن ان کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور اسی وفات پر جشن منانے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں کی ہے، اور معاشرے اور سماج کے اندر جو ہے ان کی طرف منسوب کر کے رجب کے کنڈے کو جو ہے لوگوں میں پھیلا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، اذان بھی ہونی ہے، باتیں بہت زیادہ تھیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس تعلق سے اور بھی باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ یہیں پر اپنی بات پر بریک لگاتے ہوئے اللہ سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ بدعت و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، سنت صحیحہ کا شیدائی بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل اور آپ کی ہر تقریر اور آپ کی ہر صفت پر من مٹنے والا بنائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اللہ استقامت کی روزی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے عزائم کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، منہج سلف کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شاعر کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے صحت عاجلہ کلیہ کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ انہیں شفاء عاجلہ کلیہ عطا فرما دے۔ اگر کوئی مقروض ہے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضہ کو ادا فرما دے۔ اے اللہ کوئی اختلاف کا شکار ہے، ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک فرما دے، اے اللہ ہم سب کو نیک فرما دے، اے اللہ ہم سب کو سنت کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، بدعت سے بچا لے، اے اللہ بدعت کی طرف بلانے والوں سے بچا لے، اے اللہ انہیں بھی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، خاتمہ بھی اسی خیر پر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔